بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ کون سی بہترین غذا ہے جو ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے سے بچاتی ہے۔ تقریباً 80 سے لے کے 90% ہارٹ اٹیک کلاٹ سے بنتے ہیں، یعنی دل کی جو خون کی شریانیں ہیں ان میں خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، کلاٹ بن جاتا ہے، اس وجہ سے دل کو خون کی سپلائی رک جاتی ہے جس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 87 to 90% سٹروک یعنی فالج وہ بھی کلاٹ کے بننے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ ہم نے وہ کون سی خوراک کھانی ہے جس سے یہ کلاٹ بننا روکا جا سکتا ہے۔ نظام قدرت ہے کہ جب بھی جسم میں کوئی زخم آتا ہے، کسی خون کی نالی میں زخم ہوتا ہے تو اس زخم کو بند کرنے کے لیے کلاٹ بنتا ہے، کیونکہ اگر کلاٹ نہ بنے تو بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خون کے جمنے یا کلاٹ بنانے کا نظام بنایا ہوا ہے، اور نارملی کلاٹ بننے کے بعد، خون رکنے کے بعد جو کلاٹ بنتا ہے، یعنی جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس سے خون رکتا ہے، وہ چند منٹ یا کچھ گھنٹوں بعد ڈیزالو ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود حل ہو جاتا ہے اور خون کی نالی اندر سے صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ کلاٹ بہت سخت فائبرز کا، پروٹین کا بن جاتا ہے، جس میں کیلسیفیکیشن ہونے کی وجہ سے یہ سخت اور ہارڈ ہو جاتا ہے جو ڈیزالو نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں بند ہو جائیں تو ہارٹ اٹیک یا فالج ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم نارمل کلاٹنگ پروسیس کے بجائے ڈس فنکشنل کلاٹنگ پروسیس کہتے ہیں۔ یہ ڈس فنکشنل کلاٹنگ پروسیس کیسے شروع ہوتا ہے، اس کے لیے یہ تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں، خاص طور پہ ہمارے منہ کے جو مسوڑے ہیں اور انتڑیوں میں کچھ بیکٹیریا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈورمنٹ ہوتے ہیں، تو یہ بیکٹیریا جب لیک کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے منہ میں مسوڑوں میں سے یا انتڑیوں میں سے، تو وہ ایک زہریلا مادہ پیدا کرتے ہیں جس کو اینڈوٹاکسن کہتے ہیں۔ یہ اینڈوٹاکسن نارمل کلاٹ کو ڈس فنکشنل کلاٹ یا سخت کلاٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے، اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ جن مریضوں کے خون میں ایکسیسو یعنی بہت زیادہ فری آئرن گھوم رہا ہوتا ہے، تو یہ فری آئرن ڈورمنٹ یعنی سوئے ہوئے بیکٹیریا کو جگاتا ہے اور وہ اینڈوٹاکسن پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سافٹ نارمل کلاٹ ہارڈ اور سخت کلاٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک یا فالج ہونے کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بہت زیادہ فری آئرن یعنی فولاد خون میں کہاں سے آتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ جو بہت زیادہ آئرن کیپسول یا سپلیمنٹ لیتے ہیں، ان میں ایکسیسو جو آئرن ہے خون میں آ سکتا ہے، یا جو فورٹیفائڈ فوڈ لیتے ہیں، بازار کے ویجیٹیبل آئل میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، پیزے برگر کھاتے ہیں، ہائی کارب یا سٹارچ فوڈ کھاتے ہیں، یا وہ جن کے گھروں میں کھانا جو ہے وہ لوہے کے برتنوں میں دیگچوں میں پکتا ہے، تو ان کے خون میں بھی فری آئرن جو ہے اس کی مقدار نارمل سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی کو سٹریس آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتی ہے، تو ٹینشن یا سٹریس کی وجہ سے جسم میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے جس کو ایڈرینلن کہتے ہیں، اس کی ریلیز یا سیکریشن بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے وہ اس فری آئرن کے ساتھ ملتے ہیں اور مزید اینڈوٹاکسن پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سٹریس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز
2000 ٹائم بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر کوئی نزدیکی رشتہ دار فوت ہو گیا ہو، جس سے بہت محبت ہو، کسی کا بیٹا یا والدین یا بیوی فوت ہو گئی ہو، تو اس وقت ٹینشن سے، سٹریس سے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کھانے سے لیکی گٹ یعنی انتڑیوں میں سے یا مسوڑوں میں سے جو بیکٹیریا ہیں، جو ڈورمنٹ بیکٹیریا ہے، وہ لیک ہو کے نکلتے ہیں اور پھر بیماری پیدا کرتے ہیں، اینڈوٹاکسن پیدا کرتے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ کچھ خوراک جن میں گلوٹن ہوتی ہے، یہ انتڑیوں کو خراب کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو ایکسیسو بہت زیادہ الکوہل یا شراب پیتے ہیں، یا جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، یا سیڈ آئل یعنی بازار میں بکنے والی جو ریفائنڈ آئل ہے، اس میں جو ڈیپ ریفائنڈ پروسیس جو فوڈز ہیں، ریفائنڈ شوگر جو لیتے ہیں، ریفائنڈ سٹارچز لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایسے ہی تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو خود ہی کاؤنٹر سے اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹکس کا ایکسیسو یوز جو ہے وہ بھی انتڑیوں اور مسوڑوں میں لیکیج پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے پیتھوجینک بیکٹیریا خون میں شامل ہوتے ہیں اور وہ پھر اینڈوٹاکسن پیدا کرتے ہیں۔ وہ اینڈوٹاکسن سافٹ کلاٹ کو ہارڈ کلاٹ میں کنورٹ کرتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سی خوراک ہے جو کہ ہارٹ اٹیک اور فالج کے کلاٹ کو روکتی ہے۔ اس کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہی سوچیں گے کہ لو کولیسٹرول ڈائٹ لیں، یعنی ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے آپ سیچوریٹڈ فیٹ نہ لیں، تلی ہوئی چیزیں نہ لیں، جو کہ بالکل کریکٹ نہیں ہے۔ بلکہ جو مین غذا جو آج میں بتانے لگا ہوں وہ خاص سلاد ہے، جس کے کھانے سے آپ کو ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ اس میں جو خاص جو سلاد ہے اروگلا، یعنی جو سلاد کے پتے ہیں، اور بیٹ یعنی چقندر، اس کا اگر ہم سلاد لیں، اروگلا اور چقندر اس کا سلاد لیں، تو اس میں چونکہ نائٹرک آکسائڈ کافی ہوتا ہے، جو کہ سب سے اچھا اینٹی کلاٹنگ فیکٹر ہے، یعنی خون کی نالیوں میں کلاٹ کو روکنے کے لیے نائٹرک آکسائڈ بہت ہی ہیلپ فل ہے، جو کہ اروگلا یعنی سلاد پتا ہے اور بیٹ یعنی چقندر کے سلاد میں ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف کلاٹ بننے سے روکتے ہیں بلکہ نائٹرک آکسائڈ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، یعنی اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو یہ سلاد کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ روزانہ کی خوراک میں اروگلا اور چقندر کا سلاد استعمال کریں تو اس سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایکسٹرا ورجن اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل جو کچا تیل ہے، اس میں چونکہ کافی مقدار میں پولی فینول ہوتا ہے، جو کہ بلڈ میں موجود آئرن سے بانڈنگ کر کے کلاٹنگ کو روکتا ہے۔ تو یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اس میں اومیگا 3 اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ بلڈ پریشر بھی کم کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے روٹین کے اروگلا اور چقندر کے سلاد میں 2 چمچ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل روزانہ استعمال کریں تو اس سے آپ کا نہ صرف بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا بلکہ ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ روزانہ اس سلاد کے ساتھ 2 چمچ ایپل سیڈر وینیگر وہ لیں 1 گلاس پانی میں حل کر کے، تو یہ بھی انٹسٹائن میں یعنی جو آنتے ہیں ان کی لیکج کو روکتا ہے۔ اور اگر آپ ساتھ ساتھ اس سلاد کے ساتھ گارلک یعنی لہسن جو ہے وہ بھی باریک پیس کے اس سلاد میں شامل کر لیں تو وہ بھی چونکہ لہسن جو ہے اس کو اینٹی انفلامیٹری ہے
اس میں پولیفینول بھی ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف بلڈ پریشر کو روکتا ہے بلکہ یہ کلاٹنگ جو ہے اس کے پروسیس کو بھی روکتا ہے۔ لہٰذا یہ سلاد جو اروگلا کا اور بیٹ چقندر کا سلاد ہے، اس میں 2 چمچ اولیو آئل ڈالیں، اور تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ لہسن یا گارلک جو ہے وہ جو ہے پیس کے یا اس کو باریک کاٹ کے ملا لیں، تو اس کو ڈیلی کھانے سے آپ کا جو کلاٹنگ کا جو خطرہ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ساتھ ساتھ چائے وغیرہ لیتے ہیں تو نارمل جو ہے وہ دودھ پتی کی بجائے اگر آپ بلیک ٹی یا گرین ٹی لیں، اور اس میں اگر آپ بلیک چاکلیٹ جو 85 to 90% بلیک چاکلیٹ ہے وہ مکس کر لیں، تو اس میں بھی چونکہ پولیفینول ہوتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ چائے جو ہے جو بلیک ٹی ہے جو گرین ٹی ہے یہ بھی آپ کے کلاٹنگ کے جو فیکٹر ہے اس کو روکنے میں مدد دے گی۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اگر آپ کھانے کے بعد 15 سے 20 منٹ پوسٹ میل واک کریں، تو پوسٹ میل واک کرنے سے یہ ہوگا، خاص طور پہ آپ ناک بند کر کے منہ بند کر کے ناک سے سانس لیں، یعنی جو واک ہے پوسٹ میل واک اس میں آپ ناک سے سانس لیں، منہ بند کر کے سانس لیں، تو اس پوسٹ میل واک سے ناک سے سانس لینے سے کیا ہوگا، آپ کا نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہوگا، اور یہ صرف نہ صرف بلڈ پریشر کو روکتا ہے بلکہ اس سے آپ کا جو بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔